بچے بچے بنے ہم، بانٹے خوشیاں نہ جھگڑا کریں ہم، بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ، بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ، بچوں کے سنگ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ پاک کے پیارے اور آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو ایک دن میں 50 بار درود پاک پڑھے گا، کل بروز قیامت میں اس سے مصافحہ یعنی ہاتھ ملاؤں گا۔ سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین اور جو بچے یہاں موجود ہیں، ہم سب کو حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت کے ساتھ یعنی بہت زیادہ درود پاک پڑھنا چاہیے۔ تو آج دنیا کے اندر جو لوگ فیمس ہوتے ہیں، تو جو ان کے فالوورز ہوتے ہیں وہ ان سے ملنا چاہتے ہیں، ان سے ہاتھ ملانا چاہتے ہیں، ایسے ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ کوئی کرکٹ کا شوقین ہوتا ہے تو وہ کرکٹر سے ملنا چاہتا ہے، لیکن سب سے کامیاب شخص کون ہے؟ وہ ہیں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیونکہ اللہ پاک کے آپ محبوب ہیں، پیارے ہیں۔ تو مسلمان کے لیے سب سے عظیم ہستی، سب سے پیاری ہستی وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ تو اگر ہم حضور پر درود پاک پڑھیں گے صلی اللہ علیہ وسلم تو انشاءاللہ بروز قیامت ہمیں آپ سے ملاقات کرنے کا شرف بھی ملے گا انشاءاللہ، اور جس کا حضور ہاتھ تھام لیں، سبحان اللہ، جس کا حضور نے ہاتھ تھام لیا انشاءاللہ اس کا تو بیڑا پار ہے انشاءاللہ۔ تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، آپ سب کو ایک بار پھر ہمارے بہت ہی پیارے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ بہت پیاری بات ہم نے سنی پروگرام کے سٹارٹ میں ہی کہ درود پاک پڑھنا چاہیے۔ ایسی ہی بہت ساری باتیں انشاءاللہ اس پروگرام میں ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، اور ہمارے ساتھ یہاں بچے موجود ہیں، انشاءاللہ ان سے بھی ہم ایکٹیویٹیز بھی کروائیں گے، سوالات بھی کریں گے، اور ان سے انشاءاللہ ہم جوابات بھی لیں گے۔ تو آئیے بڑھتے ہیں اور پروگرام میں بہت ہی پیارا سیگمنٹ شامل کرتے ہیں جس کا نام ہے بچوں تلاوت قرآن پاک۔ قرآن۔ بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ، بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ۔ تلاوت قرآن پاک سنانے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد کاشان اتاری۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کاشان بھائی کون سے پارے کی تلاوت سنائیں گے آج؟ اما پارے کی سورۃ التکاثر۔ اما پارے کی سورۃ التکاثر، ماشاءاللہ، شروع کیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کلا سوف تعلمون، ثم کلا سوف تعلمون، کلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم
لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم صدق الله العظيم. ماشاءاللہ، جزاک اللہ کاشان بھائی، اللہ پاک آپ کو مزید تلاوت قرآن پاک خوشی اور خضوع کے ساتھ اور ذوق کے ساتھ کرنے کی سعادت عطا فرمائے، اور ہم سب کو بھی قرآن پاک کی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آئیے مزید بڑھتے ہیں، آگے پروگرام کو آگے لے کے چلتے ہیں اور بہت پیارا سیگمنٹ شامل کرتے ہیں جس کا نام ہے بچوں کلام ہی کلام۔ بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ ہے کلام ہی کلام اور ہمارے ساتھ ہیں دو پیارے سے بچے۔ آئیے پہلے ان کا تعارف سنتے ہیں اور پھر یہ بچوں کے درمیان میں ہوگا ایک کمپٹیشن، ایک مقابلہ، وہ بھی اشعار کا۔ تو میرے رائٹ سائڈ پر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کا نام بیٹا؟ عثمان غنی۔ عثمان غنی بھائی ہمارے ساتھ ہیں، ماشاءاللہ، مرحبا، ویلکم۔ آپ کا نام بیٹا؟ محمد مزمل۔ محمد مزمل۔ ماشاءاللہ دونوں بچوں کے نام بہت پیارے پیارے ہیں، عثمان غنی بھائی، مزمل بھائی۔ تو آپ دونوں کے درمیان میں ہوگا ایک مقابلہ، وہ بھی اشعار کا۔ اس کا فارمیٹ یہ ہوتا ہے کہ میں کسی بھی شعر کا پہلا جو پارٹ ہوتا ہے، پہلا جو مصرع ہوتا ہے، میں آپ کو وہ سناؤں گا اور آپ کو وہ شعر مکمل کرنا ہوگا، ٹھیک ہے؟ آپ دونوں ریڈی ہیں؟ جی جی۔ چلیں پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں کمپٹیشن کی طرف عثمان بھائی اور مزمل بھائی کے درمیان۔ اچھا، جو بچے میرے رائٹ سائڈ پر ہیں، آپ سپورٹ کریں گے کن کو؟ عثمان غنی بھائی کو سپورٹ کریں گے، اور جو لیفٹ سائڈ پر ہیں وہ مزمل بھائی کو سپورٹ کریں گے۔ تو آئیے پیارے بچوں، پہلا شعر پوچھتے ہیں اور پہلا مصرع میں پڑھوں گا، عثمان غنی بھائی آپ کو یہ مکمل کرنا ہوگا۔ تو پہلا مصرع ہے آپ کے لیے، مومن ہوں مومنوں پہ رؤوف و رحیم ہو۔ جی آپ کو دوسرا مصرع سنانا ہے، جی یاد کیجئے مائک پہ۔ ساحل ہوں ساحل پر ساحل ہوں ساحلوں کو خوشی۔ جی سائل ہوں سائلوں کو خوشی، یہاں تک تو صحیح پڑھا ہے آپ نے۔ آگے تین لفظ ہیں جو آپ کو صحیح سنانے ہیں۔ جی نہر کی نہر کی ہے، ایک لفظ ابھی بھی باقی رہ رہا ہے، سائل ہوں سائلوں کو خوشی۔ یاد کیجئے، جلدی کیجئے، آپ کا ٹائم گزر رہا ہے۔ مہر کی نہر سے پہلے ایک لفظ اور مزید بڑھے گا تو آپ کا شعر صحیح ہوگا۔ پیارے بچوں، جب شعر نہ آئے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ کاؤنٹنگ کرتے ہیں، کاؤنٹ ڈاؤن کرتے ہیں۔ تو آئیے 5 4 3 ہر نہر کی ہے جی ہر نہر کی ہے 2 1 غلطی ہو گئی ہے عثمان بھائی سے، کوئی بات نہیں، ابھی مزید بھی اشعار ہیں آپ کے لیے، انشاءاللہ وہ آپ سنا دیجئے گا۔ تو پیارے بچوں، آئیے یہی شعر ہم سنتے ہیں نعت خواں سے۔ جی مومن ہوں مومنوں پہ رؤوف رحیم ہوں، مومن ہوں مومنوں پہ رؤوف رحیم ہوں، سائل ہوں سائلوں کو خوشی لانا ہر کی ہے۔ اب باری ہے مزمل بھائی آپ کی۔ میں سال گزشتہ بھی تو آیا تھا مدینے، میں سال گزشتہ بھی تو آیا تھا مدینے، اس سال بھی ہو جائے مدینے کا نظارہ، اس سال بھی ہو جائے مدینے کا نظارہ۔ جواب درست ہے۔ اب باری ہے عثمان بھائی آپ کی دوبارہ، ٹھیک ہے؟ آپ کو دوسرا مصرع سنانا ہے۔
تیرا غم ہی چاہے عطار، اسی میں رہے گرفتار۔ غم مال سے بچانا مدنی مدینے والے۔ غم مال سے بچانا مدنی مدینے والے، جواب درست ہے۔ اب باری ہے مزمل بھائی کی۔ ملک کے کونین میں انبیاء تاجدار، ملک کونین میں انبیاء تاجدار، ملک کونین میں انبیاء تاجدار، تاجداروں کا ہمارا نبی۔ درست ہے۔ آپ باری ہے دوبارہ عثمان بھائی آپ کی۔ قافلے والو سنو یاد آئے تو میرا سلام، عرض کرنا روتے روتے ہو سکے تو بار بار۔ عرض کرنا روتے روتے ہو سکے تو بار بار، جواب درست ہے۔ اپنی بنی ہم آپ بگاڑیں، اپنی بنی ہم آپ بگاڑیں، اپنی بنی ہم آپ بگاڑیں، کون بنائے بناتے یہ ہیں، کون بنائے بناتے یہ ہیں۔ ماشاء اللہ مزمل بھائی آپ کا جواب درست ہے۔ سبز گنبد پہ رحمتیں ہیں اور بارش اللہ کے کرم کی ہے، بارش اللہ کے کرم کی ہے، جواب درست ہے۔ سبحان اللہ، سبز گنبد پر رحمتیں ہیں اور بارش اللہ کے۔ اللہ پاک ہمیں وہ دن دکھائے کہ ہم سب مدینے جائیں، مدینہ منورہ جائیں اور وہاں پر ہم سبز گنبد کی زیارت بھی کریں، وہ اللہ کی رحمتیں بھی حاصل کریں، اور ایک کاش کہ ہمیں مدینے کی بارش بھی نصیب ہو جائے۔ سبحان اللہ، آمین آمین۔ اب باری ہے مزمل بھائی آپ کی۔ سرکار حاضری ہو مدینے کی بار بار، سرکار حاضری ہو مدینے کی بار بار۔ ایک غلطی ہوئی ہے عثمان بھائی سے، اگر آپ نے غلطی کی تو مقابلہ برابر ہو جائے گا۔ یاد کیجئے، سرکار حاضری ہو مدینے کی بار بار۔ سوچ رہے ہیں مزمل بھائی، مشورہ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ آئیے بچوں کاؤنٹ ڈاؤن کرتے ہیں۔ 5 4 3 2 1۔ غلطی ہو گئی ہے مزمل بھائی سے بھی، اور ایک غلطی عثمان بھائی سے بھی ہوئی ہے، تو مقابلہ برابر ہو گیا ہے۔ لیکن آئیے میں آپ کو شعر سناتا ہوں کہ دوسرا مصرع کیا تھا۔ سرکار حاضری ہو مدینے کی بار بار، عطار کی ہے عرض بڑی عاجزی کے ساتھ۔ طرز میں آتا ہے آپ کو یہ شعر؟ پڑھیں، اب یاد آ گیا؟ چلیں۔ سرکار حاضری ہو مدینے کی بار بار، سرکار حاضری ہو مدینے کی بار بار، عطار کی ہے بڑی عاجزی کے ساتھ۔ آمین آمین۔ اللہ پاک ہم سب کو بھی مدینہ پاک کی بار بار حاضری عطا فرمائے۔ اب ہیں 2 شعر، ایک شعر ہے عثمان بھائی آپ کے لیے اور ایک شعر ہے مزمل بھائی آپ کے لیے۔ اگر آپ دونوں نے صحیح سنایا تو مقابلہ برابر ہو جائے گا، کسی نے اگر غلطی کی تو وہ پیچھے رہ جائے گا۔ تو دیکھتے ہیں کہ آج کے ونر کون ہیں یا مقابلہ برابر ہوتا ہے۔ وہ سمجھتے ہیں بولیاں سب کی، وہی بھرتے ہیں جھولیاں سب کی۔ عثمان بھائی یاد کیجئے، وہ سمجھتے ہیں بولیاں سب کی، وہی بھرتے ہیں جھولیاں سب کی۔ جی یاد کیجئے۔ آئیے کاؤنٹ ڈاؤن دیتے ہیں، کاؤنٹ ڈاؤن شروع کرتے ہیں۔ 5 4 3 2 1۔ اگر ہم ان کو ایک آپشن دیتے ہیلپ کا، کون آپ میں سے ان کی ہیلپ کرتا؟ کوئی ہے ایسا جس کو یہ شعر آتا ہو؟
یعنی آپ کی ٹیم میں سے بھی کسی کو یہ شعر نہیں آتا. جی یہاں والے کوئی بچہ جو بیٹھا ہوا ہو جس کو شعر آتا ہو یا اعلیٰ؟ اسحاق بھائی ہاتھ اٹھا رہے ہیں مگر اسحاق بھائی کو یہ آپشن نہیں ہے اور نہ آپ لوگوں کو ہے کیونکہ آپ ان کی ٹیم میں نہیں ہیں. مزمل بھائی اگر یہی شعر آپ سے پوچھا جاتا آپ پڑھ لیتے ہیں؟ سناؤ. آؤ بازار مصطفیٰ کو چلیں، کھوٹے سکے وہیں پہ چلتے ہیں. اس شعر کا دوسرا مصرع ہے آؤ بازار مصطفیٰ کو چلیں، کھوٹے سکے وہیں پہ چلتے ہیں. شعر تو آپ نے صحیح مکمل کر دیا ہے لیکن آپ کو اس کے پوائنٹس نہیں ملیں گے، آپ کو پوائنٹ نہیں ملیں گے کیونکہ یہ شعر آپ کے لیے نہیں تھا. غلطی ہو گئی ہے عثمان بھائی سے. اب مقابلہ بڑھ گیا ہے مزمل بھائی کی طرف. اگر آپ نے صحیح سنایا تو آپ مقابلے میں ونر ہو جائیں گے اور اگر مقابلہ آپ نے صحیح نہیں سنایا تو مقابلہ برابر ہو جائے گا. مکے سے اس لیے بھی افضل ہوا مدینہ، مکے سے اس لیے بھی افضل ہوا مدینہ، حصے میں اس کے آیا میٹھے نبی کا روزہ. آپ نے پڑھا حصے میں اس کے آیا میٹھے نبی کا روزہ. اچھا یہاں جو میرے پاس لکھا ہوا ہے وہ ہے حصے میں اس کے آیا. آپ نے پڑھا اس کے آیا لیکن آپ کا جواب درست مان لیتے ہیں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ماشاء اللہ دونوں بچوں نے اچھی کوشش کی. اللہ پاک دونوں کو برکت عطا فرمائے. لیکن آج کا مقابلہ جو ونر ہوئے ہیں وہ ہوئے ہیں مزمل بھائی. عثمان بھائی انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں پھر جب آئیں گے انشاءاللہ تو اچھی تیاری کر کے آنی ہے. اچھا دیکھیں مقابلے ہمارے یہاں جو مقابلے ہوتے ہیں جو مدنی چینل پہ آتے ہیں بچے پرفارم کرتے ہیں، یہاں پر ہماری نیت یہ نہیں ہوتی ہے کسی کو نیچے کرنا، کسی کو گرانا، بلکہ جو بھی سوال جواب ہوتے ہیں، اشعار ہوتے ہیں، اس سے ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے. اچھا کبھی بھی مقابلے کے اندر اگر کبھی ہم ہار جائیں، کمپٹیشن اسکول میں ہو رہا ہو، مدرسے میں ہو، فیملی کے اندر کبھی کمپٹیشن ہو جائے، بچے کھیلنے ہوتے ہیں، گھر میں وہ کمپٹیشن ہو جاتا ہے اور آپ کبھی اس میں لوس کر جائیں، آپ کبھی اس میں ہار جائیں، تو ایک بار کی ہار پوری زندگی کی ہار نہیں ہوتی. ایک بار کی ہار نہیں ہوتی ہے. بسا اوقات ایک بار کی ہار یہ آئندہ کی جیت کا سبب بنتی ہے. یعنی اب کی بار اپنے آپ کو اور موٹیویٹ کریں، اپنے آپ کو اور جذبہ دلائیں کہ میں اس بار تو رہ گیا پیچھے لیکن انشاءاللہ اب کی بار میں فرسٹ پوزیشن حاصل کروں گا انشاءاللہ. کبھی نعت کے مقابلے میں شرکت ہوئی، کبھی حفظ قرآن میں شرکت ہوئی مقابلے کے اندر، کبھی مدرسے کے اندر کوئی اور مقابلہ ہو رہا ہے یا کوئی اور بھی مقابلے ہوتے ہیں، فزیکل مقابلے ہو رہے ہوتے ہیں، تو کبھی اگر ہار جائیں تو اپنے آپ کو آگے بڑھانا ہے، اپنے آپ کو ڈی موٹیویٹ نہیں کرنا ہے. اور کیا نیت کریں گے؟ انشاءاللہ اب کی بار تو میں سب سے آگے بڑھوں گا انشاءاللہ. آواز سے بولیں گے انشاءاللہ اپنے آپ کو آگے بڑھائیں گے. اچھا دنیاوی مقابلوں کے اندر بھی اور دینی مقابلے جو ہوتے ہیں نالج کے، معلومات کے، جیسا کہ مدنی چینل پر آپ مقابلے دیکھتے ہیں، اشعار کے ہوتے ہیں، سوال جواب کے ہوتے ہیں، ہر طرح کے مقابلے میں دنیاوی مقابلوں کے اندر اللہ پاک ہم سب کو کامیاب فرمائے اور اللہ پاک ہمیں دنیا کے اندر بھی عزت دے اور آخرت میں بھی اللہ پاک ہمیں عزت عطا فرمائے. آمین. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اس سیگمنٹ کی ایک خوبصورتی یہ بھی ہے کہ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں ایک نعت خواں اور ہم ان سے ایک کلام سنتے ہیں. آج ہمارے ساتھ کون ہیں؟ آئیے پہلے ان کا تعارف سنتے ہیں. آپ کا نام بیٹا؟ محمد حسنین رضا تاری. محمد حسنین بھائی ہمارے ساتھ ہیں. کون سا کلام پڑھیں گے حسنین بھائی آج؟ منور میری آنکھوں کو میرے شمس و ضحیٰ کر دے. سبحان اللہ. پیارے بچوں سب کو مل کے پڑھنا ہے اور جھوم جھوم کے پڑھنا ہے انشاءاللہ. بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ، بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ. منور میری آنکھوں کو میرے شمس و ضحیٰ کر دے. منور میری آنکھوں کو میرے شمس و ضحیٰ کر دے. منور میری آنکھوں کو
سایہ زلف دوتا کر دے غموں کی دھوپ میں وہ سایہ زلف دوتا کر دے منور میری آنکھوں کو میرے شمس و ضحیٰ کر دے جہاں بانی عطا کر دے بری جنت وبا کر دے جہاں بانی عطا کر دے بری جنت وبا کر دے نبی مختار کل گئے جس کو جو چاہے عطا کر دے نبی مختار کل گئے جس کو جو چاہے عطا کر دے منور میری آنکھوں کو میرے شمس و ضحیٰ کر دے منور میری آنکھوں کو میرے شمس و ضحیٰ کر دے اور جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دام کیا سے کیا کر دے جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دام کیا سے کیا کر دے زمین کو آسماں کر دے سوریا کو سرا کر دے زمین کو آسماں کر دے سوریا کو سرا کر دے منور میری آنکھوں کو میرے شمس و ضحیٰ کر دے غموں کی دھوپ میں وہ سایہ زلف دوتا کر دے منور میری آنکھوں کو میرے شمس و ضحیٰ کر دے مجھے کیا فکر ہو اختر میرے یاور ہے وہ یاور مجھے کیا فکر ہو اختر میرے یاور ہے وہ یاور بلاؤں کو جو میرے خود گرفتار بلا کر دے بلاؤں کو جو میرے خود گرفتار بلا کر دے منور میری آنکھوں کو میرے شمس و ضحیٰ کر دے منور میری آنکھوں کو میرے شمس و ضحیٰ کر دے غموں کی دھوپ میں وہ سایہ زلف دوتا کر دے ماشاء اللہ جزاک اللہ خیرہ اللہ پاک آپ کو مزید حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں نعت پڑھنے کی کلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کے حق میں بھی یہ دعائیں قبول فرمائیں بہت شکریہ جزاک اللہ خیرہ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین آئیے بڑھتے ہیں کلام کے بعد ایک اور بہت پیارا سیگمنٹ شامل کرتے ہیں جس کا نام ہے اسپیشل پرفارمنس بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین اس اسپیشل پرفارمنس میں آج ہمارے ساتھ ہیں اسحاق اتاری السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسحاق بھائی آج کیا سنائیں گے آپ؟ آج میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیوں میں سے ایک بہت ہی پیاری خوبی بیان کروں گا۔ ماشاء اللہ پیارے بچوں بہت پیارا یعنی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر سنائیں گے ہمیں اور ایک خوبی بتائیں گے ہمیں اسحاق بھائی، تو توجہ کے ساتھ سننا ہے کہ کون سی خوبی بتانے جا رہے ہیں اسحاق بھائی ہمیں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی۔
پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، آج کی پرفارمنس میں ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نرم دلی کے بارے میں سنیں گے۔ سبحان اللہ۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تمام عالم کے لیے رحمت اور نرم دل بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ۔ ترجمہ کنز العرفان، تو کیسی کچھ اللہ کی مہربانی ہے کہ اے محبوب تم ان کے لیے نرم دل ہوئے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کا مطالعہ کیا جائے تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت، نرمی اور مہربانی کا بے مثال انداز نظر آتا ہے، جو نہ صرف تمام انسان، جنات، حیوانات بلکہ سب کے لیے عام تھی۔ جیسا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پہلے کھجور کے ایک خشک تنے سے ٹیک لگا کر خطبہ ارشاد فرماتے تھے۔ جب لکڑی کا ممبر تیار کیا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس ممبر پر کھڑے ہو کر خطبہ ارشاد فرمانے لگے تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جدا ہونے کی وجہ سے لکڑی کا وہ تنا رونے لگا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تسلی دیتے ہوئے سینے سے لگایا، جس سے اس کی سسکیاں بند ہو گئیں۔ سبحان اللہ۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نرم دلی کی رحمت انسانوں کے علاوہ بھی سب پر برابر برستی رہتی ہے۔ اسی طرح پیارے بچوں، جب ایک چڑیا اپنے انڈوں کے گم ہو جانے کے غم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا مددگار جان کر آپ کے پاس آ کر پھڑپھڑانے لگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی صحابی رضی اللہ عنہ سے کہہ کر اس کے انڈے واپس کروا دیے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نرم دلی کے قربان کہ خود پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نماز شروع کرتا ہوں اور میرا ارادہ لمبی نماز پڑھنے کا ہوتا ہے، لیکن جب کسی بچے کے رونے کی آواز سنتا ہوں تو میں اس کے بارے میں اس کی ماں کی فکر مندی کے خیال سے نماز کو مختصر کر دیتا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پیارے بچوں، نرم دل ہونا یہ اچھی خوبیوں میں سے ایک خوبی ہے۔ جو نرم دل ہوتا ہے سب لوگ اسے پسند کرتے ہیں۔ اللہ پاک بھی نرمی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں بھی نرم دلی کی نعمت عطا فرمائے، آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ماشاءاللہ اسحاق بھائی نے ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خوبی بتائی، اور پیارے بچوں یہ سب ہمارے لیے بہت کام کی باتیں ہیں۔ کچھ بچے ہوتے ہیں جن میں یہ نرمی نہیں ہوتی، یہ خوبی نہیں ہوتی ہے۔ پہلے اسحاق بھائی جزاک اللہ خیرہ، آپ نے ہمیں یہ اس میں واقعات بھی سنائے اور ہمیں اتنی اچھی بات بھی آپ نے بتائی۔ تو پیارے بچوں، ہم سب کو بھی نرم ہونا چاہیے، ہمیں سخت نہیں ہونا چاہیے، ہمیں لوگوں پر ظلم نہیں کرنا چاہیے۔ اچھا، لوگوں پر بھی نہیں کرنا اور جانوروں پر بھی نہیں کرنا۔ کچھ بچے جانوروں پر بھی ظلم کرتے ہیں۔ بلی دیکھی، پتھر اٹھایا، کیا کرتے ہیں؟ مار دیا۔ ڈاگ دیکھا، کتے کو دیکھا، پتھر اٹھایا، مار دیا۔ کچھ بچے سائیکل چلا رہے ہوتے ہیں اور کوئی جانور وہاں پر بیٹھا ہوا ہے تو بسا اوقات اس کی دم پر چڑھا دی، تو یہ اچھی بات نہیں ہے۔ اب آپ سوچئے کہ آپ کہیں بیٹھے ہوئے ہوں اور آپ کے ہاتھ پر کوئی پاؤں بھی اگر رکھ دیں، یا ہمارے پاؤں پر اگر کوئی پاؤں رکھ کے کھڑا ہو جائے، کتنی تکلیف ہوتی ہوگی۔ تو جو جانور ہیں، جو بے زبان ہیں، ہمیں اگر کوئی تکلیف پہنچائے گا تو ہم اس کی کمپلین کسی کو کریں گے، کر سکتے ہیں نا، کریں گے یا کر سکتے ہیں، لیکن وہ جو جانور ہے وہ اپنی کمپلین کس کو کرے گا؟ ہمیں تو اس کی کمپلین سمجھ میں نہیں آئے گی، لیکن اللہ نہ کرے اس نے اگر اللہ کی بارگاہ میں ہماری شکایت کر دی تو اللہ پاک تو سب کی بات سمجھتا ہے، تو اللہ نہ کرے اللہ پاک ہم سے ناراض ہو جائے۔ تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں کسی پر بھی ظلم کرنا چاہیے، بلی کو بھی نہیں تنگ کرنا، مارنا، ڈوگی کو بھی تنگ نہیں کرنا، کسی انسان کو بھی پریشان نہیں کرنا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے نرمی عطا فرمائے، آمین۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، آئیے پروگرام میں ایک اور بہت پیارا سیگمنٹ شامل کرتے ہیں جس کا نام ہے بچوں سوال و
जवाब। बच्चों के संग बच्चों के संग बच्चों के संग। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, बढ़ते हैं एक और कंपटीशन, एक और मुकाबले की तरफ। और अब होगा मुकाबला दो टीमों के दरमियान। जो मेरे राइट साइड पे बच्चे बैठे हुए हैं ये है टीम ए, और जो लेफ्ट साइड पर है वो टीम बी है। तो आप सब रेडी हैं? तो पहला सवाल है टीम ए से। बताइए ये कुरानी दुआ ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनल ज़ालिमीन किस नबी अलैहि सलाम ने मांगी? कौन जवाब देगा? वेरी गुड। इतने सारे हाथ उठे हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है जिसने हाथ उठाया हो उसके जवाब भी दुरुस्त हो। जी चलें, आप इनको माइक दे दें। सेकंड लास्ट जी। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम। आपने कहा हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम, जी। लेकिन आपका जवाब गलत है। अल्लाह अल्लाह। क्योंकि प्यारे बच्चों ये दुआ हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने नहीं, हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने मांगी। चलें, एक बात आपको सीखने को मिली कि ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनल ज़ालिमीन, ये दुआ हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने मांगी। तो हमें भी ये दुआ मांगनी चाहिए। अब बारी है टीम बी की। मशवरा करने की इजाज़त है, आपस में आप डिस्कस कर सकते हैं। हज़रत अली रदी अल्लाह अन्हो मुसलमानों के चौथे खलीफा किस नबी अलैहि सलाम के चचा ज़ाद भाई थे? यानी कज़न थे। किस नबी अलैहि सलाम के चचा ज़ाद भाई? सोचिए, मशवरा कीजिए, गलती ना हो जाए, जोश भी हो होश भी हो। हज़रत मूसा अलैहि सलाम, हज़रत ईसा अलैहि सलाम, हज़रत इब्राहीम अलैहि सलाम, बहुत सारे अंबिया कराम तशरीफ़ लाए। मशवरा हो रहा है, एक हाथ उठा जी, इनको माइक दे दीजिए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। बहुत प्यारे नबी हैं, खलीलुल्लाह, अल्लाह के दोस्त, आपका लक़ब है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का। आप भी कुछ कहना चाहेंगे? इनको माइक दे दें। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपने कहा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने कहा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। क्योंकि पहला जवाब आपका था, तो जो रिज़ल्ट होगा वो आपके जवाब पर दिया जाएगा, सही या गलत का फ़ैसला। तो प्यारे बच्चों, हज़रत अली रदी अल्लाह अन्हु हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के चचा ज़ाद भाई नहीं, बल्कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा ज़ाद भाई थे। आपका जवाब गलत है। इनका जवाब गलत है और आपका जवाब दुरुस्त था। माशाअल्लाह, आपने जो जवाब दिया था, लेकिन क्योंकि आपका जवाब बाद में आया था तो आपका जवाब, सबका जवाब दुरुस्त नहीं माना जाएगा, क्योंकि पहला जवाब जो था वो जवाब गलत हो गया। चलें, कोई बात नहीं, सीखने को मिली एक बात कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ये किसके चचेज़ाद भाई हैं? हज़रत मोहम्मद, हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। अब बारी है टीम ए की। बताइए जन्नत की चाबी किस इबादत को कहा गया है? दरवाजे की चाबी सुना है, बाइक की चाबी होती है, कार की भी चाबी होती है। अब जन्नत की चाबी किस इबादत को कहा गया है? यहाँ कुछ और माना में है जी। चलें, आप इनको माइक दे दें जो आगे बैठे हुए हैं। नमाज। आपने कहा नमाज। आप सब इत्तिफाक करते हैं, इनसे एग्री हैं? चलें, आप सब ने कहा है जन्नत की चाबी नमाज को कहा गया है और इनका जवाब दुरुस्त है। तो जन्नत में जाना है तो नमाज भी पढ़नी है इंशाअल्लाह जी। अब बारी है टीम बी की। 5 नमाजें अदा करने पर कितनी नमाजों का सवाब मिलता है? 5 पढ़ें और सवाब कमाएं इतनी सारी नमाजों का। मशवरा कर लें ताकि गलती ना हो। चले, आप जवाब दे दीजिए। 50। आपने कहा 50 नमाजों का सवाब मिलता है, जवाब दुरुस्त है। अब
اب باری ہے ٹیم اے کی. وہ کون سے نبی علیہ السلام ہیں جنہیں جاگتی آنکھوں سے اللہ پاک کا دیدار ہوا ہے؟ چلیں آپ جواب دے دیں. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے کہا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کا جواب درست ہے. چلیں آپ باری ہے ٹیم بی کی. ایک غلطی ٹیم اے والوں سے ہوئی ہے اور ایک غلطی ہوئی ہے ٹیم بی سے. اور اب کی بار اگر آپ کا جواب درست ہوا تو مقابلہ برابر ہو جائے گا، کیونکہ یہ آخری سوال ہے. اور اگر آپ کا جواب غلط ہوا تو آپ مقابلے میں 2 غلطیاں کر کے پیچھے رہ جائیں گے. تو مشورہ کر کے جواب دیجئے گا. بتائیے حضرت بی بی مریم رضی اللہ عنہا کس مسجد میں عبادت فرمایا کرتی تھی؟ کون سی مسجد تھی وہ؟ بہت ساری مسجدیں ہیں جو بڑی عظمت والی ہیں، بڑی نام والی ہیں. مسجد حرام ہے، مسجد نبوی ہے، مسجد اقصیٰ ہے، اور دنیا کی بہت ساری بڑی بڑی مسجدیں ہیں. جی مشورہ کر لیجئے پہلے تاکہ جواب غلط نہ ہو، ڈسکس کر لیجئے. چلیں آپ جواب دے دیں. مسجد حرام. آپ نے کہا مسجد حرام. آپ کا جواب بھی یہی ہے؟ سب کا جواب یہی ہے؟ آپ نے کہا مسجد حرام. یہ کہاں ہے مسجد حرام؟ مکہ شریف میں. مکہ شریف میں ہے مسجد حرام. آپ کا جواب درست ہے کہ مسجد حرام مکے میں ہے، لیکن آپ کا جو پہلا جو سوال تھا کہ حضرت بی بی مریم رضی اللہ عنہا کس مسجد میں عبادت کرتی تھی، آپ نے کہا مسجد حرام. یہ جواب آپ کا غلط ہو گیا ہے، کیونکہ پیارے بچوں بی بی مریم رضی اللہ عنہا یہ مسجد اقصیٰ میں عبادت کیا کرتی تھی. تو پیارے بچوں اور کیڈز مدنی چینل کے ناظرین، ماشاء اللہ دونوں ٹیم نے اچھی کوشش کی ہے، لیکن آج کی جو ونر ہو گئی ہے وہ ٹیم اے ہو گئی ہے. اللہ پاک آپ سب کو برکت عطا فرمائے، آمین. آئیے پیارے بچوں اپنے پروگرام کے آخر میں ایک کلام شامل کرتے ہیں. عثمان غنی بھائی ہمیں 1-2 اشعار سنائیں گے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. ان کی مہکن دل کے گونجے دیے گئے، جس راہ چل دیے گئے، گونجے بسا دیے گئے. جب آ گئی ہے جوش رحمت پہ ان کی آنکھیں، جب آ
दिया बहा दिए दूर बे बहा दिए मुल्क सुगन की शाही तुमको राजा मुसल्लम मुल्क सुगन के शाही तुमको राजा मुसल्लम जिसम ले आ गए ओ के बेटा दिए गए जिसम ले आ गए हो सी के बेटा दिए गए उनकी महकन दिल के गूंचे खिला दिए गए जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, माशाअल्लाह आखिर में बहुत प्यारा कलाम सुनाया हमें उस्मान भाई ने। अल्लाह पाक आपको भी बरकत अता फरमाए और मज़ीद नात मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कलाम पढ़ने की तौफ़ीक अता फरमाए। प्यारे बच्चों, फिर आपसे मुलाकात होगी नए एपिसोड में मालूमात के साथ। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। आओ चलो अच्छे बच्चे बने हम, बांटे खुशियाँ न झगड़ा करें हम। बच्चों के संग बच्चों के संग, बच्चों के संग बच्चों के संग, बच्चों के संग। बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया आ गया।